بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم اس ویڈیو کے اندر شعبان معظم کے اندر جو حلوہ بنایا جاتا ہے اور اس پر فاتحہ خوانی ہوتی ہے اس کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو کے اندر ہم یہ کلیئر کر دیں گے کہ اس کو بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے، بنائے گا تو کیا ثواب ملے گا، نہیں بنائے گا تو کیا گناہ گار ہوگا، اس کے اوپر انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو کے اندر ہم مکمل گفتگو کریں گے۔ حضرات محترم، پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو حضرات محترم، شب برات کے دن ایک بڑی بابرکت رات ہے، تو اس رات کی وجہ سے لوگوں کا یہ معمول بن گیا ہے کہ لوگ اس دن حلوہ بناتے ہیں اور حلوہ بنانے کے بعد اس پر فاتحہ کرواتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حلوہ نہیں بنانا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو جناب والا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ حلوہ ناجائز کیسے ہو گیا، یہ ناجائز ہو کیسے گیا، آپ مجھے بتلائیے۔ اس کے اندر ایسی کون سی چیز ملا دی گئی ہے، کون سی چیز ڈال دی گئی جس کی بنیاد پر آپ اسے حرام بھی کہہ دیتے ہیں، آپ اسے ناجائز بھی کہہ دیتے ہیں؟ وہ ایسی کون سی ایسی چیز ڈال دی گئی ہے جس کی بنیاد پر یہ حرام ہو گیا ہے؟ حلوہ بنتا کس چیز سے؟ چینی سے بنتا ہے، دودھ سے بنتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، سوجی، میدا وغیرہ، جس سے بھی جو لوگ بناتے ہوں، یا دال کا حلوہ بناتے ہوں، تو لوگ طرح طرح کے حلوے بناتے ہیں جس کو جیسا پسند ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جائز کون سی چیز ہے، ناجائز کون سی چیز ہے۔ چینی آپ ڈالتے ہیں یہ بھی جائز ہے، پانی آپ ڈالتے ہیں یہ بھی جائز ہے، بہت سے دودھ ڈالتے ہیں یہ بھی جائز ہے، کسی دال کا بناتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، کچھ لوگ سوجی کا بناتے ہیں وہ بھی جائز ہے، کچھ لوگ آٹے کا بناتے ہیں وہ بھی جائز ہے۔ تو جناب والا، جب یہ چیز سب الگ الگ چیز جائز ہے، چینی جائز، پانی جائز، دودھ جائز، سوجی جائز، یہ تمام کی تمام چیزیں جب علیحدہ علیحدہ جائز ہے، تو جب ان کو ملا کر حلوہ بنا دیا گیا تو یہ کیسے ناجائز و حرام ہو گیا؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حلوہ بنا تو لے آپ، لیکن اس میں فاتحہ خوانی ہوتی ہے اس لیے حرام ہو جاتا ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ فاتحہ خوانی میں ہوتا کیا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہو گیا ہے، اس کو کھانا صحیح نہیں ہے۔ فاتحہ خوانی میں ہوتا کیا ہے؟ کیا اس کے اوپر رامائن پڑھی جاتی ہے؟ کیا اس کے اوپر ہنومان چالیسا پڑھا جاتا ہے؟ کیا اس کے اوپر سنسکرت کے شلوک پڑھے جاتے ہیں؟ کیا پڑھا جاتا ہے میرے بھائی؟ اس کے اوپر قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہے۔ آپ اور ہم جب کھانا شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک آیت ہے، تو میرے بھائی جب ایک آیت پڑھنے کے بعد اس کھانے میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، تو جناب والا جب اس کے اندر 4 سورتیں اور پڑھ لی جائیں گی تو وہ کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ آپ سوچیں تو صحیح۔ آپ اندھا دھند فتوے لگا دیتے ہیں کہ صاحب یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز، پھر جائز ہے کیا میرے بھائی؟ جس پہ قرآن پڑھ دیا گیا وہ بھی جائز نہیں، جس پہ نہیں پڑھا گیا وہ بھی جائز نہیں۔ تو میرے بھائی جس پہ قرآن پڑھ دیا گیا اس میں تو برکت آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے اس قرآن کے اندر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے تو اس میں شفا رکھی ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت رکھی ہے مومنوں کے لیے۔ تو میرے بھائی اللہ تو فرما رہا ہے کہ اس میں شفا بھی اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ناجائز و حرام ہے۔ تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو لوگ ایسے لوگوں کی باتیں سن کر اپنے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور جناب والا بناتی ہوئی چیزوں کو بنانا بند کر دیتے ہیں، حالانکہ کوئی نہیں بنائے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب کسی نے نہیں بنایا تو اس نے بہت برا کام کیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر آپ کر رہے ہیں، آپ اپنے بزرگوں کو یاد کر رہے ہیں، ایصال ثواب کروا رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ آپ نہیں بنائیں گے تب بھی کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، اور کوئی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ حلوہ ہی بنائیں۔ آپ کے پاس جو چیز میسر ہے کھانے کی، آپ اس پر فاتحہ لگوائیں، سب کچھ جائز ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔